الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت، اس کا وظیفہ اور اس کی طاقت بتائیں گے. اگر آپ صبح یا شام سورۃ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کریں تو اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو اس مختصر سی آیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، بس انسان کا یقین مضبوط اور کامل ہونا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے. تو سورۃ یاسین کی یہ مختصر سی آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس کے اندر اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ پوشیدہ راز رکھے ہیں اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور ہر قسمی بیماری سے شفا کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے اور سورۃ یاسین کا دل یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم. اگر کسی شخص کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہو اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہو، علاج اور عملیات کر کر کے تھک چکا ہو، تو اس کو مایوس اور نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. حالانکہ کالا جادو انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی مضر چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کالے جادو اور کالے علم کا توڑ اور علاج رکھ دیا ہے. جو شخص بھی کالے جادو کے اندر مبتلا ہو تو ایسے شخص کو صحت یاب کرنے کی غرض سے آپ باوضو ہو کر 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 مرتبہ پڑھ کر یہ مریض پر دم کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھیں. تو دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو 7 دن تک پلائیں. انشاءاللہ العزیز جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا، جتنا بھی بڑا کالا جادو کیا گیا ہوگا، تو اس آیت کی برکت سے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 313 مرتبہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ، چاہے وہ کاروبار کے اندر ہو، چاہے وہ دکان کے اندر ہو، چاہے وہ ملازمت یا نوکری کے اندر ہو، رکاوٹ ختم ہو جائے گی. اور جو شخص کسی بھی سواری میں سفر کرتے ہوئے سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کرتا رہے اور سفر کرتا رہے، اللہ پاک اس شخص کو اس آیت کی برکت سے ہر قسمی حادثات سے محفوظ فرمائیں گے. اور جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کی ایک تسبیح پڑھ لے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لے، تو اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
نماز میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے، اللہ پاک کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے۔ اللہ پاک جھوٹ، غیبت اور گالم گلوچ جیسے گناہوں سے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے اس شخص کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس شخص کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو اس کے بائیں کان میں یہ آیت پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ العزیز اس جنات کا اور آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر رشتے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو تو یہ آیت روزانہ 13,000 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی منشا کے مطابق بہت اچھا رشتہ ہوگا۔ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، اللہ پاک رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ روزگار اور ملازمت نہ ہو تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے روزگار بھی مل جاتا ہے، ملازمت بھی مل جاتی ہے۔ اگر آمدنی کم ہو تو اس کی برکت سے آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام مقاصد کے لیے آپ روزانہ 16,641 مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل آپ 40 دن تک کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی لا علاج بیماری جو انسان کو نہ چھوڑتی ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، میڈیسن سے بھی افاقہ نہیں ہوتا، کوئی دوائی سے پیدا نہیں ہوتا، یا اگر افاقہ ہوتا ہے تو عارضی طور پر ہوتا ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھیں، اس پر یہ آیت اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ آیت 121 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور سارا دن مریض کو پلاتے رہیں۔ یہ عمل آپ تب تک کرتے رہیں جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے اور اس کی بیماری جسم سے مکمل طور پر نہ نکل جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس مریض کو مکمل طور پر شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس آیت کی فضیلت، اہمیت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔